الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. آپ بھائی دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں. میں تو اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں. اگر ایسے ہی بدنظمی آپ فرمائیں گے تو پھر میرے کھڑے ہونے کا کیا فائدہ. ایک بول کے تھکوں ایک کھڑا ہو کے تھکوں اور پھر بھی آپ حضرات بدنظمی فرمائیں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. یہ جو میرے سامنے کھڑے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ تشریف رکھیں سب بیٹھ جائیں. دیکھیں اس طرف کوئی بھی نہیں کھڑا سارے بیٹھ گئے. اب آپ حضرات جب کھڑے ہوں گے تو خود بھی تنگ ہوں گے مجمع کو تنگ کریں گے بولنے والے کو بھی آپ لوگ تنگ کریں گے. دین تو نظم و ضبط سکھاتا ہے سلیقہ سکھاتا ہے طریقہ سکھاتا ہے. بدنظمی تو دین نہیں میرے بھائیو. بد سلیقہ ہونا کوئی دین نہیں میرے بھائیو. ایسے جوش کا کیا فائدہ جس میں سارا نظم و نسق خراب ہو جائے. اس طرف و آخر میں چند لوگ ہیں آپ تشریف رکھیں. میرے اس طرف زیادہ ہیں یا آپ پھر کھڑے ہوئے ہیں یا آپ یہ جگہ چھوڑ دیں یا بیٹھ جائیں. اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں تو پیچھے چلے جائیں اور اگر جگہ ہے تو تشریف رکھیں. جگہ نہیں تو یہ جگہ چھوڑ دیں. اللہ کا وہ میں یہاں چپ کر کے کھڑا ہوں میں نہیں بولوں گا جب تک یہ کونے والے حضرات یہاں سے یا جگہ چھوڑ دیں یا بیٹھ جائیں. اگر جگہ نہیں ہے تو ان کو یہاں سے پیار سے ہٹا دیا جائے. ٹائم اب راستہ تو بند ہو چکا ہے. دیکھو نا آگے تو راستہ بند ہو چکا ہے. اب وہاں سے جی یہ تو راستہ بند کر دیں تو راستہ کھولنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے. یہ بھائی پیچھے چلے جائیں یا بیٹھ جائیں یا دائیں بائیں ہو جائیں. یہ چند لوگ رہ گئے ہیں بھائی. اگر آپ کو میں محنت کر رہا ہوں اگر آپ کے یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تو آپ لوگ یہاں سے دائیں بائیں ہو جائیں. آپ کا احسان عظیم ہوگا. سارے مجمع پر احسان ہوگا. یہ تو اور زیادہ کھڑے ہو گئے. یہ کیا ہوا میں نے کوئی ہاں یہ ٹھیک ہے. ان کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے. تشریف بھائی دین
ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے، طریقہ سکھاتا ہے۔ بدنظمی کا نام دین نہیں ہے، بدنظمی کا نام دین نہیں ہے، دین ایک نظم و ضبط کا نام ہے۔ طریقے سے اب رات یا بیٹھ جائیں یا چلے جائیں۔ یہ جو سامنے جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ میرے سامنے، آپ حضرات یا بیٹھ جائیں یا چلے جائیں۔ بہت مہربانی آپ کی، یا بیٹھ جائیں یا چلے جائیں۔ قریب والے دوست ان کو بٹھا دیں۔ ہاں جی ماشاءاللہ یہ جگہ خالی ہو گئی، یہ چند لوگ ہیں، یہ پہرے والے ان کو پیار محبت سے آگے پیچھے کر دیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک اللہ کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ، ایک ہمارا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے قرآن میں، یا ایھا الانسان 2 دفعہ ہے، 2 دفعہ، یا ایھا الناس تو کئی دفعہ ہے، یا ایھا الانسان 2 دفعہ ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ آیت میرے رب کی قسم اللہ کی محبت سے ایسے بھری ہوئی ہے، چھتے سے شہد ٹپکتا ہے، شہد تو اتارو نا شہد کی مکھی کا چھتا تو اسے شہد ایسے گرتا ہے، ایسے گرتا ہے، گرتا ہے، گرتا ہے۔ میرے رب کی قسم اس پوری آیت میں اللہ کی محبت ایسے گر رہی ہے جیسے چھتے سے شہد، جیسے بادلوں سے بارش، اور اس طرح اس کی خوشبو مہک رہی ہے جیسے پھولوں کی مہک ہوتی ہے، جیسے کلیوں کی مہک ہوتی ہے، اور یوں لگتا ہے اللہ آنے جانے سے پاک ہے، اللہ زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے ایک ایک آدمی کو پکڑ کے اللہ کہہ رہا ہو۔ یا ایھا الناس یہاں نہیں فرمایا، عجب تقسیم کی ہے میرے رب نے، یہاں اللہ اور طارق جمیل براہ راست بات ہو رہی، اللہ اور اسلم، عمر، عبد الرحمن، اکرم، زینب، فاطمہ، پوری دنیا کے صرف مسلمان نہیں بلکہ ڈیوڈ جوزف سے بھی اللہ بات کر رہا ہے، رام داس کرشن سے بھی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان، اللہ اکبر، اے انسان، ایک ایک کو جیسے کوئی پکڑ کے جھنجھوڑے، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کون تم سے بات کر رہا ہے؟ اے انسان یعنی اے طارق جمیل، اے جوزف، اے رام داس، اے کرتار سنگھ، اے زینب، ایک مسلمان نہیں، اے 7 ارب انسانوں کے ساتھ اللہ براہ راست ہو کر کہتا ہے ما غرک، تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا، ما غرک، تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا۔ لفظ کیا لائے ہیں؟ بے رب، بے رب، پالنے والا، مالک، رب مالک، رب پالنے والا، اپنی ہیبت کا لفظ نہیں لائے، ما غرک بإلہک العظیم، اس عظیم شہنشاہ سے کیوں دور ہو گئے ہو، کس نے دھوکہ دیا؟ میں قربان جاؤں، تیرا پالنے والا، بے رب، بے رب، پھر الکریم، پھر الذی خلقک، پھر فسواک، پھر فعدلک، پھر فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ جو رب غنی ہے، جو
بے نیاز ہے. مجھے اپنی اولاد کی محبت کی ضرورت ہے، اپنی بیوی کی محبت کی ضرورت ہے کہ میں محتاج ہوں. مجھے اپنے بھائی کی، دوست کی محبت کی ضرورت ہے، طاقتور کی محبت کی ضرورت ہے. میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں. میری ابتدا ایک گندا پانی ہے، میری انتہا چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنا، ایک ٹپکتا ہوا پانی ہے. من نطفۃ امشاج، ملا جلا پانی ہے. من منی یمنا، ایک منی ہے گرتے ہوئے. من ماء دافق، ایک پانی ہے اچھلتا ہوا. میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میری اصل اتنی گندگی ہے، میری انتہا چند مٹھی خاک ہے. ساری دنیا کی عزتیں، دولتیں، شہرتیں، بلندیاں اور ساری دنیا کا رزق، مال، دولت یا غربت، فقر، بیماری، گمنامی جب موت سے ٹکر کھاتی ہے تو چند مٹھی خاک کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا. چاہے خاک شاہ ہو یا گدا ہو، سب کے جسموں کو کیڑے کھا چکے ہیں اور ان کیڑوں کو مزید کیڑے کھا چکے ہیں اور انہیں قبر کی گرمی کھا چکی ہے اور اب وہاں سوائے مٹی کے اور کچھ نہیں ہے. میں محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے، پل پل ضرورت ہے. ایک سانس باہر نکلا، کروڑوں چیزوں کو محتاج ہوں. ایک سانس اندر لیا، کروڑوں چیزوں کو محتاج ہوں. میری نظر دیکھتی رہے، میں کروڑوں چیزوں کو محتاج ہوں. میرے کان سنتے رہے، میں محتاج ہوں. میرا ہاتھ حرکت کرے، میں محتاج ہوں. میرا پاؤں اٹھے، میں محتاج ہوں. میں کھڑا ہو جاؤں، بیٹھ جاؤں، میں محتاج ہوں. انسان اور محتاج ایک چیز کا نام ہے. انسان اور بے بسی ایک چیز کا نام ہے. انسان اور ضعف اور ضعیفی ایک چیز کا نام ہے. انسان اور پستی ایک چیز کا نام ہے. میں مجبور ہوں، وہ جابر ہے. میں مقہور ہوں، وہ اللہ قاہر ہے. میں منصور ہوں، میرا اللہ ناصر ہے. میں محکوم ہوں، میرا اللہ حاکم ہے. میں مخلوق ہوں، میرا اللہ خالق ہے. میں مملوک ہوں، میرا اللہ مالک ہے. میں مربوب ہوں، میرا اللہ رب ہے. میں موکول ہوں، میرا اللہ وکیل ہے. میں محفوظ ہوں، میرا اللہ حافظ ہے. میں سائل ہوں، میرا اللہ دینے والا ہے. میں فقیر ہوں، میرا اللہ غنی ہے. میں اس کا پل پل محتاج ہوں، وہ پل پل غنی ہے. میں محتاج ہوں، مجھے کسی کی ضرورت ہے، لیکن میرا اللہ جو کسی کا محتاج نہیں، الصمد، جو کسی کا باپ نہیں، لم یلد، جو کسی کا بیٹا نہیں، ولم یولد، کوئی اس جیسا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس سے پہلے نہیں، هو الاول، کوئی اس کے بعد نہیں، هو الآخر، کوئی اس سے اوپر نہیں، هو الظاہر، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں، هو الباطن، اور کسی سے وہ دبتا نہیں، کسی سے وہ گھبراتا نہیں، کسی سے وہ ڈرتا نہیں. هل تعلم له سمیہ، آدمی اپنی ٹکر سے گھبراتا ہے، برابر کی چوٹ سے گھبراتا ہے. هل تعلم له سمیہ، هل تعلم له سمیہ، هل تعلم له سمیہ. ناقوس بج رہا ہے کوئی دھرتی میں، زمین میں، آسمان میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ناری میں، نوری میں، خاکی میں، آبی میں، ہوائی میں، خلائی میں، فضائی میں. ہے کوئی اللہ کا مثل؟ ہے کوئی اللہ جیسا؟ الفرد لا ند له، العلی لا سمیع له، الغنی لا ظہیر له، الملک لا شریک له، الفرد لا ند له، لا مثل له. نہ اس کا کوئی ند ہے، نہ مثال ہے، نہ شبہ ہے، نہ شبیہ ہے، نہ اس جیسا ہے، نہ اس کے ٹکر کا نہ ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. آسمانوں کو دیکھتا ہوں تو آسمان پکارتا ہے میرا مالک اللہ ہے. دھرتی کو دیکھتا ہوں تو فرش پکارتا ہے میرا مالک اللہ ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین کے ذرات کو دیکھتا ہوں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تو ذرہ ذرہ پکارتا ہے میرا مالک اللہ ہے. باغات پھول پھلوں کو دیکھتا ہوں فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، تو ایک ایک دانہ، ایک ایک پھل، ایک ایک پتا پکارتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے. آسمان کے خلا کو دیکھتا ہوں تو یہ بادل اٹھے ہوئے پکارتے ہیں کہ میرا مالک اللہ ہے.
आसमान बादलों, जमीन आसमान के दरमियान भरे हुए पानी से बादल का एक एक कतरा पुकारता है कि मेरा मालिक अल्लाह है। अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा थुम्म युअल्लिफु बैनहु थुम्म यजअलुहु रुकामा फतरल वदक यखरुजु मिन खिलालिहि। वो अल्लाह है जो इन्हें हाँकता है, इन्हें जोड़ता है, इन्हें बांधता है, इन्हें उठाता है, स्याह रंग देता है, सफेद रंग देता है, पानियों से भरता है, कतरा कतरा करके उतारता है। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, तेरा रब क्या अनोखे अंदाज में बारिश को गिराता है। जिस बुलंदी पे बादल है 1200 मीटर, इस बुलंदी से चने के दाने के बराबर गिरने वाली चीज की रफ्तार होनी चाहिए 558 किलोमीटर फी घंटा, और गोली की रफ्तार होती है 1700 किलोमीटर फी घंटा। अगर 558 किलोमीटर की रफ्तार से आसमान से बारिश उतरती तो एक कतरा ही अंदर उतर जाता, उसके तो बाल ही कोई नहीं, ठा अंदर, सीधा अंदर। मैं कुर्बान जाऊं, ना कोई लंटर सलामत रहता, ना कोई छत सलामत रहती, ना कोई गंजा सलामत रहता, ना कोई गंजी सलामत रहती। वो तो सबके अंदर बर्मों की तरह सुराख होते। उस शहनशाह पे कुर्बान कहता सब्बा सबबनल माअ सब्बा थुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा। क्या अनोखे अंदाज में बारिश बरसाई, क्या अनोखे अंदाज में जमीन को फाड़ा, क्या अनोखा अंदाज है। मेरे सर और बादल के दरमियान स्पीड ब्रेकर आता है, गाड़ी रुक जाती आहिस्ता, फिर आगे और रुक जाती, फिर और रुक जाती, फिर और रुक जाती। इतने ब्रेकर हैं कि टक 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 बारिश की रफ्तार को अल्लाह यहां तोड़ता है, 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 यहां तोड़ता है। जब मेरे सर पे आती है तो 550 किलोमीटर बीच में से निकल जाता है, 500, और सिर्फ 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बारिश मेरे सर पे आकर गिरती है। सिर्फ 8। अन्ना सबबनल माअ सब्बा। जैसे ये आयत आज के दौर में खुली है, पहले नहीं खुली। थुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, क्या तेरा रब जमीन फाड़ता है। फ़अस्कन्नाहु फिल अर्ज़, कैसे जमीन को तेरा रब पानी के अंदर बसा देता है, ठहरा देता है। पूरी जिंदगी का पानी भाई स्टोर करो तो कौन स्टोर करता। चौथे दिन तो पानी में लोहे का जंग, प्लास्टिक की गंदगी और पता नहीं क्या क्या उसमें पैदा होता। मेरे रब ने मट्टी, रेत, पानी को इकट्ठा किया, जब तुम नल से निकालते हो तो शफाफ पानी तेरे तक पहुंचाता है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, ये है मेरा तेरा हक अल्लाह। रब अल्लाह, रब कायनात का पालने वाला रब। मा गर्रक, ओ मेरा बंदा क्यों धोखा खा गया। किससे? अपने रब से। जैसे माँ बाप पे औलाद बदगुमान हो जाए तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं, और माँ कहती वो बच्चा तो हमारे बारे में ही बदगुमान होगी। अब माँ तो एक अदना सी मखलूक है मेरे रब के सामने, और मेरा रब माँ से खरबों गुना ज्यादा प्यार करने वाला है। माँ कहती है मैंने तुझे दूध पिलाया, मेरे ऊपर ही तू शक करता है। बाप कहता है मेरी जवानी का रस तेरी हड्डियों में उतर गया, मेरी जवानी तेरे अंदर उतरी, तू जवान हो मैं बूढ़ा हुआ, तू मेरे ऊपर शक करता है। जो लड़ पड़े तो घर से निकाल दें, जो लड़ पड़े तो जायदाद से महरूम कर दें, जो लड़ पड़े तो जिंदगी भर के लिए बाइकाट कर दें, और मेरा अल्लाह तो मेरा बनाने वाला, मेरे माँ बाप जरिया, अल्लाह बनाने वाला, मेरे माँ बाप जरिया, अल्लाह पैदा करने वाला, मेरे माँ बाप वसीला और अल्लाह मुझे वजूद देने वाला। मुझे अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह है मेरे बंदा, तुझे आंखें दी, तुझे जबान दी, तुझे होंठ दिए, ये सब फजाल रकमुस समा वल अबसार वल अफइदा, तेरे दिल को दिया, तुझे दिल दिया, तुझे आंखें दी, तुझे कान दिए, तुझे जिस्म दिया। ये मेरा रब है। मा गर्रका, क्यों धोखा खा गया अपने रब से। अल करीम, अल करीम, अल करीम। औलाद ना फरमानो, माँ बाप घर से निकाल दे, निकल जाओ, घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ। मैंने तो दीन पढ़ने का इरादा किया,
لیکن اس زمانے میں مولوی عالم کا تصور، ایک ذلت کا تصور تھا 70 کی دہائی میں. ایک نیک کام کا ارادہ کیا، میرے باپ نے نہیں چاہا تو مجھے گھر سے نکال دیا. 23 نومبر 1972 اگر یہ تو مولوی بننا میرے گھر چوں نکل جا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں نکل جا. یہ الفاظ تھے میرے باپ کے، مجھے موت تک یاد رہیں گے. یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں اپنی زبان میں، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں نکل جا، نکل جا. میرا رب بھی کبھی کہتا ہے میری دھرتی سے نکل جا. میرا رب کہتا ہے تیری آنکھوں نے حرام دیکھا، میرا نور واپس کر دے. کہتا ہے تیرے کانوں نے حرام سنا، میرے ٹیلی فون واپس کر دیں. تیری آنکھوں نے غلط دیکھا، میرے بلب واپس کر دے. تیرے پاؤں تکبر سے چلے، واپس کر دے. تیرے ہاتھوں نے غلط پکڑا، واپس کر دے. کہا میرے اللہ نے تیری زبان بکواس کرتی ہے، گالیاں بکتی ہے، سارا دن گالیاں دیتے ہو، غیبت کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو. بازار میں بیٹھ کر 3 چلے والا بغیر 3 چلے والا دونوں جھوٹ بولتے ہیں، دونوں غلط بولتے ہیں، دونوں وعدے سے پھر جاتے ہیں، دونوں مکر جاتے ہیں، دونوں سودا کر کے مکر جاتے ہیں جب نقصان دیکھتے ہیں، نفع دیکھتے ہیں. واپس کرو میری آنکھیں، واپس کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے، آنکھیں واپس کرو. ٹھیک کرتا ہے بلکہ اور کیا کہتا ہے. اور سنو، ما من يوم الا والبحر يستأذن ربه في ان يغرق ابن آدم. میری بدماشیاں دیکھ کے کراچی کے سمندر میں جوش آتا ہے، یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور کیٹو تک ہر چیز کو ڈبو کے رکھ دوں، ایک زندہ نہ چھوڑوں. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. کیا یاد آ گیا مجھے؟ اللہ نے گھوڑے کی قسمیں اٹھائی ہیں، گھوڑے کے ایک ایک ایکشن کی قسم اٹھائی ہے. دوڑنے والے، ہانپنے والے، پاؤں اٹھانے والے، پاؤں مارنے والے، غبار اڑانے والے، حملہ کرنے والے، ہجوم میں گھسنے والے، ایک ایک گھوڑے کے اینگل کی میرا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. ارے میرا بندہ، گھوڑا تیری مخلوق ہے؟ تو نے پیدا کیا؟ نہیں. کیا کیا ہے؟ 2-4 لاکھ میں خریدا ہے. کیا کیا ہے؟ صبح شام چارہ ڈالا ہے. کیا کیا ہے؟ ایک ٹائم پانی پلایا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ تیرے دشمن کو اپنا دشمن بناتا ہے، تیری لڑائی کو اپنی لڑائی بناتا ہے. اور سینہ سپر تو ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہوتا ہے. اس کا سینہ بڑا ہے، تیرا چھوٹا ہے. اسے تیر پہلے لگتا ہے، تجھے بعد میں لگتا ہے. اسے نیزہ پہلے تجھے بعد میں لگتا ہے. یدعون عنتر والرماح كأنها اشتان بیر فی لبان الادهم ما زال ارمیهم بغرة وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم. عنترہ سبع معلقہ کا شاعر اپنی شاعری میں اپنی دلیری بتا رہا ہے کہ میں جب اپنے ادہم گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں، کمیت، میں جب اپنے کمیت سرخ رنگ، سرخی مائل، سرخ سیاہی جمع ہو کر میں جب اپنے کمیت گھوڑے پہ سوار ہو کر اس کی باغ اٹھاتا ہوں تو وہ میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور ایسے نیزوں کا سامنا کرتا ہے کہ جو جن کی لمبائی اتنی ہے کہ جیسے پانی کھینچنے والے ڈول کی رسیاں، عرب میں پانی نیچے ہوتا ہے. اور میں بھی خون میں نہاتا ہوں، میرا گھوڑا بھی خون میں نہاتا ہے. یہ سب کچھ کہہ کر میرا اللہ کہتا ہے تو نے تو خالی چارہ اور پانی پلایا تھا اور تیرے اوپر جان دے بیٹھا. ان الانسان لربہ لکنود. ارے میں نے تو تمہیں ہاتھوں سے بنایا، تجھے کھانے کھلایا، یہ سورج تیرے اوپر چمکا، یہ دھرتی کا فرش تیرے لیے بچھا، چاند مسکراتا تیرے لیے آیا، تاروں بھری رات تیرے لیے آئی، باد صبا تیرے لیے چلی، پھول تیرے لیے مہکے، جانور تیرے لیے ذبح ہوئے، تھنوں سے دودھ تیرے لیے اترا، نافے میں مشک تیرے لیے آیا، درختوں سے پھل تیرے لیے آیا، آگ سے روٹی کا پکنا تمہارے لیے تھا، ساری کائنات تمہارے لیے بنائی تھی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ گھوڑے نے تو تیرے اوپر جان دے دی، کتے نے ایک روٹی کھا کر ساری زندگی ساری رات کا پہرا دے کر وفا کی. کیا یاد آ جاتا ہے؟
ہمارے باپ فوت ہو گئے، ہم شہروں میں تھے، ہماری ماں نے گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ نہیں میں توڑے پیو دی جا نہیں چھڑنی، دیہات سب کچھ، کہیں سے کتے کا بچہ آ گیا، میری ماں نے نوکروں سے کہا اس کو روٹی ڈال دو، اس کو روٹی ڈال دو، اب روز کام بن گیا، روٹی ڈال دو، روٹی ڈال دو، وہ وہیں کا ہو گیا۔ میری ماں مر گئی، کتے کو کیا خبر کہ ماں مر گئی، ابھی چھوٹا ہی تھا، اسے کیا خبر کہ ماں مر گئی، اس کا جنازہ اٹھ گیا، پیچھے نوکروں کو کیا پرواہ ہے۔ وہ کتا بھوکا میری ماں کے دروازے پر مر گیا، دروازہ نہیں چھوڑا، بھوکا مر گیا۔ میرے مالک نے تو نہیں کہا میرے لیے بھوکے مر جاؤ، اتنا کہا حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ۔ میرے مالک نے تو نہیں کہا میرے لیے اندھے بن جاؤ، یہ کہا نظروں کو حرام سے بچاؤ، حلال کے لیے اجازت ہے۔ میرے مالک نے تو نہیں کہا میرے لیے پہرے بن جاؤ، کانوں میں روئی ڈال دو، کہ نہیں سب سنو پر کسی کی برائی نہ سنو، کسی کی برائی نہ سنو، کسی کی غیبت نہ سنو۔ میرے مالک نے تو کسی چیز سے نہیں روکا سوائے چند ان چیزوں کو جو میرے لیے منع ہے، جو میرے لیے ناجائز ہیں۔ الکریم الکریم، میں تو نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہوں، او سمندر میں جوش آتا ہے، یا اللہ تیری نافرمانی ہو رہی، اجازت ہے، ہم چڑھتے ہیں، پانی بے قابو ہوتا ہے۔ اچھا چلو سمندر کو آنے میں تو دیر لگے گی، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین اجازت مانگتی ہے، جس پر طارق جمیل کھڑا ہوا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ مجھے اجازت دے، ان کو یہیں نکل جاؤں، یوں ایک سیکنڈ لگے گا، ان کا وجود اندر ختم ہو جائے گا، میری حرارت انہیں پگھلا دے گی۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین پر اتر کر ان کی گردنیں اڑا دیں۔ ہاں جس کی نافرمانی ہو رہی ہے، جو شہنشاہ اعظم ہے، اللہ لا الہ الا ہو، جس کا نام ہے اللہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الحی جو ہمیشہ زندہ ہے، القیوم جو ہمیشہ قائم ہے، لا تاخذہ سنہ جو اونگتا نہیں، ولا نوم جو سوتا نہیں، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں اکیلا اللہ بادشاہ ہے۔ رب المشرق ادھر کون ہے؟ کہا اللہ۔ رب المغرب ادھر کون ہے؟ کہا اللہ۔ رب المشرقین یہاں سے وہاں تک کون ہے؟ کہا اللہ۔ ورب المغربین مغرب کے شمال جنوب تک کون ہے؟ کہا اللہ۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ادھر کون ہے؟ اللہ۔ ادھر کون ہے؟ اللہ۔ دائیں کون ہے؟ اللہ۔ بائیں کس کی حکومت؟ اللہ۔ پیچھے کس کی حکومت؟ اللہ۔ آگے کس کی حکومت؟ اللہ۔ آسمانوں پہ کس کی حکومت؟ اللہ۔ دھرتی پہ کس کی حکومت؟ اللہ۔ پتے پتے کا حاکم اللہ، قطرے قطرے کا حاکم اللہ، ذرے ذرے کا حاکم اللہ، دودھ کی ایک ایک دھار کا مالک خالق اللہ، سورج کی شعاع کا مالک اللہ، چاند کی ٹھنڈی کرنوں کا مالک اللہ، تاروں کی مسکراہٹ کا مالک اللہ، رات کے اندھیروں کا مالک اللہ، دن کے اجالوں کا مالک اللہ۔ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا۔ کس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ کس نے پہاڑوں کے کیل گاڑے؟ کس نے تمہیں مرد عورت بنایا؟ کون نیند کو لے کر آیا؟ کون رات کو لے کر آیا؟ کس نے دن کو سفید چادر عطا فرمائی؟ کس نے رات کو کالی چادر عطا فرمائی؟ کس نے آسمان میں 7 آسمان اوپر نیچے بنائے؟ کس نے سورج کو جلایا دہکایا؟ کس نے بادلوں کو معلق کر کے بارش کو برسایا؟ کون ہے؟ امن، ایک اور اندازہ، علم امن، علم امن، افرائیتم افلا ینظرون۔
اے میرے بھائیو قرآن پڑھو اللہ کے پاس. ہمارا مجمع قرآن ہے. فضائل اعمال، فضائل اعمال. ارے بھائی فضائل اعمال تبلیغ میں نکل کر ہے. فضائل اعمال، فضائل صدقات تبلیغ میں نکل کر ہے. اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو اور اپنے حبیب کی زندگی پڑھو، زندگی پڑھو، زندگی پڑھو، زندگی پڑھو، زندگی پڑھو. سیرت سامنے نہیں ہوگی اندھے ہو کے چلیں گے. قرآن سامنے نہیں ہوگا ٹکریں ماریں گے. اللہ کے واسطے قرآن سے جی لگاؤ. کیا بادشاہ بولتا ہے، کمال کرتا ہے. علم، کیا تکبر ہے لہجے میں، کیا شان ہے لہجے میں. علم نجعل الارض مہادا، ہائے ہائے ہائے. ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نجعل الأرض كفاتا. اللہ اکبر، کیا تکبر ہے جو متکبر، اسی کو تو تکبر سجتا ہے. طارق جمیل کو سجے گا جو آج ہے کل مٹی ہوگا. بادشاہوں کو سجتا ہے. اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، انہیں سجے گا. اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ کریں گے تکبر. تو پھر صحبس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھیرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پنلا سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جاؤ اٹھتے جنازے دیکھو، رونے والیوں کے پین سنو، ان کی ہائے ہائے اور فریاد سنو. ویران قبریں، ویران کھنڈر حویلیاں دیکھو. صرف فی دیارہم وانظر فی آثارہم. حضرت علی کا فرمان اپنے بچوں کو نصیحت. جاؤ ویران حویلیوں سے پوچھو این حل. یہاں تو ہٹو بچوں کے شور تھے، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. کہاں چلے گئے یہاں کے شادیانے؟ کہاں چلے گئے یہاں کے نغمے، یہاں کے تنتنے، یہاں کے زمزمے؟ کہاں چلے گئے؟ ویران ہا کل دار وإن طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحبب. کوئی گھر، کوئی ڈیرا، کوئی قصر، کوئی محل کتنا ہی آباد کیوں نہ ہو، ایک دن آتا ہے وہاں سنسناتی ہواؤں اور مکڑی کے جالوں کے سوا کچھ نہیں بچتا. ایک اللہ کو بقا ہے. کیا تکبر ہے. اب دوسرا انداز، امن خلق السماوات والارض. کس نے بنائے زمین آسمان؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. کس نے آسمان سے پانی اتارا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. کون ہے خوبصورت پھول پھل باغ اگانے والا؟ مَا كَانَ لَكُم أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا. ہے طاقت ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو. الہ مع اللہ، سبحان اللہ. کیا گونج ہے میرے رب کی زمین و آسمان میں. الہ مع اللہ، ہے کوئی، ہے کوئی. الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے ہے کوئی اللہ کے. پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون. کہتے بھی ہو تیرے سوا کوئی نہیں، پھر مجھے چھوڑ کر اوروں کے آگے جا چکتے ہو. ایسے ہر جائی بنتے ہو. اخلق ویعبد غیری، پیدا میں کرتا ہوں، سر کسی اور کے آگے جھکاتے ہو. ارزق ویشکر سوائی، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو. اذکرک وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے. ہائے ہائے، ماں باپ بھی بھول جاتے ہیں، ماں باپ بھول جاتے ہیں. اولاد بھی بھول جاتی ہے. لیکن میرا رب کہتا ہے اذکرک وتنسانی، تو مجھے بھولتا ہے، میں تمہیں یاد نہیں رکھتا ہوں. میرے دروازے کھلے ہوتے ہیں، کبھی تو آئے گا توبہ کرنے،
کبھی تو آئے گا مجھے منانے. وَأَسْتَتِرُكَ وَلَا تَخْشَانِ، میں تیرے اوپر پردے ڈالتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں، تو اتنا دلیر بنتا ہے اور مجھے للکارتا ہے بارستانی بالمعاصی یا عبد ابو. ہاں زمین تھر تھرائی، یا اللہ اجازت دے میں انہیں نگلوں. پانی غضبناک ہوئے، یا اللہ اجازت دے میں انہیں بہا دوں. آسمان کے فرشتے بے قابو ہے، یا اللہ اجازت دے گردن اڑا دوں. اور جس کی نافرمانی ہوئی ہے، جس نے کہا تھا یہ نہ کرو وہ نہ کرو، جس کے آگے زمین آسمان جھکے ہوئے، قال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض. دیکھتے نہیں ہو کائنات کا ذرہ ذرہ اسے سجدہ کر رہا ہے. دیکھتے نہیں ہو سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. دیکھتے نہیں ہو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک العزیز الملک القدوس العزیز الحکیم. دیکھتے نہیں ہو کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. دیکھتے نہیں ہو کل کائنات اس کی نماز پڑھتی ہے. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. ارے تجھ سے چند سجدے مانگے تھے تو باغی ہو گیا، پڑھی نہیں جاندی، سستی ہو جاندی ہے، پڑھی نہیں جاندی، پڑھی نہیں جاندی. ساری کائنات نے سجدہ کیا، تو انکاری ہوا. تو میری زمین نے کہا اجازت دے، آسمانوں کے فرشتوں نے کہا اجازت دے، پانیوں نے کہا اجازت دے. اور جس کی نافرمانی ہوئی ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہاں اے زمین نکل جا، بغیر جنازوں کے انہیں دفنا دے اندر. اے پانیوں چڑھ جاؤ، ویل مچھلیوں کے پیٹ میں ڈال دو ان کو. اے زمین آسمان کے فرشتوں اتر جاؤ، انہیں خاکستر بنا دو، انہیں پسم کر دو، انہیں آگ لگا دو. وہ کہہ سکتا تھا حق ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ واہ تیرے قربان جاؤں، واہ مولا کیا تو ذات ہے. صبح دیکھا لمحہ دیکھا، اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن ملسم کے مر پلساں. اے اللہ خواجہ غلام فرید کی قبر ٹھنڈی کرے. وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم. ارے بھائی پیچھے ہٹو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر جانتا. تم کون ہو دخل دینے والے؟ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا تکلیف ہے؟ کیوں میرے اور میرے بندہ، میرا بندہ. میں کہتی ہوں تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، تھوڑی سی نافرمانی کرے. باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دعو عبدی، میرا بندہ، یا عبادی. مجھے تو یہ آیت ذبح کر دیتی ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ میرے رحم. ماں باپ کہتے ہیں تو ہمارا نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جو میرے نافرمان ہیں وہ بھی میرے ہی ہیں، جو میرے نافرمان ہیں وہ بھی میرے ہی ہیں. میرے بندے کون سے کا نافرمان؟ نافرمان. کتنے تبلیغ والوں نے اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیا کیونکہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. کہ یعقوب علیہ السلام کا باپ انہوں نہیں جانتے. قرآن نے جیسا باپ یعقوب پیش کیا ہے، لوگ سورہ یوسف کو پڑھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے انداز سے، میں نے دیکھا یعقوب علیہ السلام کے انداز سے، تو مجھے یعقوب ایسے باپ نظر آئے کہ دھرتی میں ایسا کردار کوئی نہیں ہے. بطور باپ نافرمان بچوں کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے. ماں کا روپ دکھایا میرے اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ماں کا روپ اجاگر کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں باپ کا روپ اجاگر کیا ہے کہ ایک باپ نافرمان اولاد ہو تو کیا کرنا چاہیے، کیسے زندگی. وہ تو خیر ایک الگ چیز ہے، بیچ میں آ گئی. ہائے 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 ہائے. قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو. اور اللہ کے راستے میں نکل کے علماء سے کہتا ہوں
کہ اگر آپ راستے میں اللہ کے راستے میں نکل کے قرآن کو سمجھو گے تو کئی گنا زیادہ دروازے کھولیں گے، کئی گنا زیادہ دروازے کھولیں گے، کئی گنا زیادہ دروازے کھولیں گے۔ میرا اللہ کہتا ہے دعو عبدی، اور جاؤ چھوڑ دو میرے بندے کو، انا اعلم بعبدی منکم، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اگلی سنو، ان کان عبدکم فشأنکم بہ، تم نے پیدا کیا ہے، تمہارا بندہ ہے، پکڑو پکڑو پکڑو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ میں دیکھتا ہوں شراب پیتا ہے، راتوں کو زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں، مجھے پتا ہے، چلو یہ تو بڑے چھوٹے گناہ ہیں، پتھر کی پوجا کرتا ہے، گائے کی پوجا کرتا ہے، درختوں کی پوجا میں دیکھتا ہوں، لیکن چلو پیچھے ہٹو۔ منی و الی عبد، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ اچھا تو یا اللہ تو کچھ کر تو صحیح، پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کروں، میں اس کی توبہ کا انتظار کروں۔ جیسے آخری سانس تک ڈاکٹر لڑتا ہے نا مرض کے ساتھ، مریض کے مرض، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی علاج نہیں، جا رہا ہے، لیکن جو ایک ہمدرد ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آخری سانس تک زور لگاتا ہے، بچا لوں بچا لوں بچا لوں بچا لوں۔ تو میں قربان جو ہوں اس اللہ پہ جو کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں، کبھی تو توبہ کرے گا۔ ان اتانی لیلا قبلتہ، ان اتانی نہارا قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، کوئی رات تو آئے گی کہ اسے خیال آئے گا کہ میرا ایک بنانے والا بھی ہے، کوئی دن تو چڑھے گا اس کی زندگی میں جب اسے خیال آئے گا کہ میرا ایک بنانے والا بھی ہے، میں اسے صلح کرتا ہوں۔ ان اتانی لیلا قبلتہ، ایک دوسرا ترجمہ، جوانی میں آئے گا قبول کروں گا، کالے بال۔ ان اتانی نہارا قبلتہ، بڑھاپے میں آئے گا توبہ قبول کروں گا، سفید بال۔ کبھی تانا نہ سنے گا میرا بندہ، بوڑھا ہو کے آ گیا ہے، دانت چڑوا کے آ گیا ہے، آنکھوں پہ چشمے چڑھوا کے آ گیا ہے، چلا جاتا نہیں ہے، لاٹھی پکڑ کے آ گیا ہے، ویل چیئر پہ بیٹھ کے کہ توبہ کرنے آ گیا، دفع ہو جا تیری کوئی توبہ۔ ہائے 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 ہائے، وہ کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے، یا داؤد بشر المذنبین، داؤد میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا دے۔ سبحان اللہ، خوشخبری نافرمانوں کو سنائی دیتے، خوشخبری تو فرما برداروں کو سنائی دیتے۔ داؤد میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا دے۔ کہ یا اللہ کیا خوشخبری سنوں؟ کیا خوشخبری سنو یا اللہ؟ تجا سنا دے، من تقرب الیک تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آئے گا میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں۔ مجھے بتاؤ، آپ سب بیٹھے ہو، کوئی ناراض ہو اسے منانے جائیں تو وہ استقبال کرتا ہے؟ کیوں استقبال کرتا؟ اس کو منانے جاؤ وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، آؤ بھائی، کوئی دروازے نہیں کھولتا ہے، جمع ہو چاہے باپ ہو۔ اور شہنشاہ اعظم، شہنشاہ اعظم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اتنا بڑا اللہ، میں کتوں لے آواں الفاظ تقریراں اس رب کی شان کو بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمتوں ہیبتوں کے موتی پرونے کے لیے میں کہاں سے لاؤں الفاظ؟ وہ کہتا ہے
तलक्कैतुहु मिन बईद, मुझे मनाने आओगे तो मैं आगे खड़ा हूंगा इस्तकबाल के लिए। अरे मैं तुम्हें क्या सुनाऊं, बड़े अरसे बाद याद आई हदीस। कारून जमीन में धंस रहा था। कारून इन्न कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम, सूरह कसस, पूरे 2 रुकू उसकी बदमाशी के अल्लाह ने सुनाए हैं। और वो कहने लगा मूसा मुझे माफ कर दो, मैं गलती आइंदा नहीं करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जमीन से और पकड़ो, और मूसा मुझे माफ कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से और पकड़ो और पकड़ो, वो मिन्नत करे और पकड़ो, सारा धंस गया जिंदा वहुवा यतजलजलु फिल अर्द इला यौमिल क़ियामह। जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उसने जिब्रील भेज कर कहा था मूसा तूने तो माफ ना किया तो इससे माफी मांगता रहा। मेरी इज्जत की कसम, एक दफा कारून मुझसे माफी मांग, मैं उसे माफ करके बाहर निकाल दे। वइज्जती लव इस्तगाथनी लअगथहु, एक दफा कारून मुझसे माफी मांगता मैं माफ कर देता। ये अल्लाह है, ये वो अल्लाह है जो यूं माफ करता है। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मजमा है, और एक तश्कील तो 100% करें। 3 चिल्ले तो नसीब वाले लगाएंगे, एक तश्कील तो सारा मजमा करे जो हद निगाह तक नजर आ रहा है। और हम यहाँ बैठे बैठे अल्लाह से सुलह कर, अल्लाह से तौबा कर लें। करते हो? इधर हम तौबा करेंगे और इधर हमारी सारी जिंदगी के गुनाह ऐसे माफ होंगे कि मच्छर के पर का करोड़वां हिस्सा भी बाकी ना बचेगा। और अगर तौबा टूट गई तो फिर क्या हुआ? जामे जम से तो मेरा जामे सफाल अच्छा है, टूट गई तो फिर क्या हुआ? हम फिर आ जाएंगे, अल्लाह ये टूट गई जोड़ दो, कहे लो जोड़ दिए। फिर टूट गई, हम फिर आकर कहेंगे अल्लाह टूट गई जोड़ दे, लो जोड़ दी, लो जोड़ दी, लो जोड़ दी, लो जोड़ दी। जिंदगी के आखिरी सांस तक तौबा करते रहोगे, तौबा माफ होती रहेगी, तौबा कबूल होती रहेगी, गुनाह माफ होता रहेगा। इन इस्तकालनी अकलतुला, एक जुमले की तस्वीर दिखाने लगा। इन इस्तकालनी अकलतु, ये रोड है, ये यहां से टूट जाए, यहां से टूट जाए, हम इसको वेल्ड करेंगे, फिर उस पर सफाई करेंगे, फिर पेंट करेंगे, तो दूर से नजर नहीं आएगा, करीब से देखेंगे तो नजर आएगा ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, नजर आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो, इन इस्तकालनी अकलतुला का मेरा बंदा, तो अपनी तौबा तोड़ के ला, फिर इतनी तोड़ के चकना चूर हो जाए, इतनी तोड़ के जोड़ने वालों से जुड़ ना सके, और जोड़ना चाहें तो जोड़ ना सकें, और जोड़ लें तो जोड़ छुपा ना सकें। इतना तोड़ के ला तौबा का बर्तन, अकल तो ला। जब तेरी तौबा का बर्तन तुझे वापस करूंगा तो ऐसी मेरी रहमत ने छुपाया होगा उसको कि बेजोड़ होगा, जोड़ नजर ही नहीं आएगा। ये तेरे किरामन कातिबीन को भी शक पड़ जाएगा कि लगता है तो टूटी कोई नहीं, हालांकि तूने तोड़ के उसे पुर्जे चकना चूर कर दिया था। लेकिन तेरे रब की मोहब्बत है कि जब तोड़ के लाएगा नया करके वापस करेगा, नया करके वापस करेगा, नया करके। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, ये है मेरा आपका सच्चा रब। तो अगर हम सारे तौबा कर लें तो अल्लाह कितना खुश हो जाएगा। फिर आप 3 दिन से एक मशक्कत उठा रहे हैं, 2 दिन से, बल्कि 3 दिन हो चुके, बुझ समझ में आ रहा है, और इस गुबार में बैठे हुए हैं और इस सर्दी में हैं। आप उधर बैतुल खला पे आपकी लाइन लगती है, वजू करते हुए लाइन लगती है, हम तो कमरे से उठ के आते हैं, मिंबर पे बैठते हैं, साफ सुथरे आकर बयान करके गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। मैं आप सब भाइयों को सलाम करता हूँ, आपकी इज्जत अजमत को सलाम करता हूँ, और आप सबका हाथ बांध के शुक्र गुजार हूँ। ये सब मेरे सामने नौजवान नस्ल बैठी हुई है कि जो इतनी मशक्कत उठा रहे हैं, खाने के लिए लाइन लगाओ, सालन के लिए लाइन लगाओ, टॉयलेट के लिए लाइन लगाओ, सोने लगो तो नीचे से रोड़े इधर से चुभ रहा है, कोई रोड़ा इधर से चुभ रहा है, ऊपर से पतली सी चादरें हैं जिसकी सर्दी उससे रुकती नहीं है। इस वक्त अल्लाह इतना खुश है कि एक एक को देख के अल्लाह मुस्कुरा रहा होगा।
اور اللہ کے فرشتے کیا یہ ہوا بھی تمہارے بوسے لے کے گزر رہی ہوگی، اور یہ دھرتی جس پر لیٹتے سجدے کر رہے ہو بوسے لے رہی ہوگی. ابھی تو بس ایک آدھا لفظ تمہارا نکلے گا اور عرش میں فرش میں ہلچل مچ جائے گی. ادھر ہم توبہ کا اظہار گے، ادھر دیکھو دروازے کیسے کھلیں گے. تو توبہ کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. مبارک، سب معاف ہو. ہاں علماء سے پوچھنا اب کرنا کیا ہے. سب معاف ہونے کی بھی تھوڑی سی تفصیل ہے. علماء سے پوچھنا مطلب کیا ہے. لیکن گناہ اتنی میں خوشخبری سنا دوں، نماز نہیں پڑھی گناہ معاف ہو گیا. اب کرنا کیا ہے علماء سے پوچھو. کسی کا حق مارا دبایا گناہ معاف ہو گیا. اب کرنا کیا ہے علماء سے پوچھو. علماء سے جڑ کے چلنے میں ہمارا دین محفوظ رہے گا، ہماری دنیا محفوظ رہے گی. ہم نے علماء سے اپنے آپ کو کاٹ دیا ہے، اپنے آپ کو علماء سے مستغنی اور بے نیاز کر دیا ہے. مجھے ڈر ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم علماء سے کٹ گئے تو ایک نیا فرقہ وجود میں، فرقہ تبلیغیہ نہ وجود میں آ جائے. اپنے آپ کو علماء کا محتاج بن کے چلیں. اس علم کا سال لگا ہے، اس کا سال نہیں لگا. یہ ہم تبلیغ والوں نے فرق ڈالا ہے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے. سنو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اہل علم کی شان ان کے علم کی وجہ سے، سال لگانے کی وجہ سے نہیں. سال ایک مزید فضیلت کی چیز ہے، ایک افضلیت کی چیز ہے، ایک اعلیٰ چیز ہے. لیکن اس پر ادنا اعلیٰ کا معیار قائم کر دینا اور اس پر فرق قائم کر دینا، یہ صرف تبلیغی مجمع نے یہ بدعت کی ہے. اس سے ہم سب توبہ کریں، ہم سب توبہ کریں. ہمارے لیے اہل علم وہ عزت کا ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں. ہم ان کو نہ پرکھنے بیٹھ جائیں کہ ان کا اپنا عمل کیسا ہے. میرا عمل کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں. جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راگ، جیسی تو بجائے گا ویسے میں گاؤں گا، جیسے عوام ویسے علماء. آج ہم جنید بغدادی ڈھونڈنے نکلیں اور شیخ عبد القادر جیلانی ڈھونڈنے نکلیں تو نہ یہ شیطان کا چکر ہوگا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے اندر دیکھو دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جانے ہو. وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو. یہ اپنے اندر دیکھو. وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون. دھن دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن. تیری روئی میں چار بینولے، سب سے پہلے ان کو چن. اللہ میرے استاد مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کی خبر روشن فرمائے. ان سے یہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا ہے، ہزاروں. ہر دوسرے تیسرے دن سبق میں وہ بڑے مزے میں ہمیں ترنم میں سنایا کرتے تھے کہ بچوں اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو. اوروں کے عیب دیکھنے ڈھونڈنے نکلو گے تو گمراہی کا خاردار جنگل ہے، اندھیری رات ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے واسطے ہم لوگوں کے عیب نہ دیکھیں، لوگوں کی کمیاں نہ پکڑیں، ورنہ ہم اپنے عیب بھول جائیں گے. ہم اپنے عیب بھول جائیں گے، ہم اپنے عیب بھول جائیں گے. اپنے عیب اس وقت نظر آئیں گے جب اوروں کے عیب سے آنکھیں بند کر لیں گے. انسان کے اندر ایک منفی رگ ہے، وہ بند نہیں ہو سکتی. سنو، منفی مثبت دو رگیں ہیں، نہیں بند ہو سکتی، کسی کی بھی نہیں بند ہو سکتی. ہاں خوبصورت ہو سکتی ہے منفی رگ. میں اوروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دوں، اب میری منفی رگ کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہے گی؟ اب یہ مجھے میرے عیب دکھائے گی. میں اوروں کی کمیاں دیکھنا چھوڑ دوں، اب میرا منفی جو اندر ہے وہ کیا کرے گا؟ فَأَلَامَهَا فُجُورَهَا، وہ پہلے ہے، وَتَقْوَاهَا وہ بعد میں ہے. یہ جو میرے اندر منفی طاقت ہے وہ کیا کرے گی؟ جب میں اوروں کے لیے اندھا ہو جاؤں گا تو میرا اندر کا جو منفی تار ہے وہ مجھے وہ آنکھ دکھائے گا جو میرے عیب دکھا سکے. میں جب اوروں کے بارے میں بہرا ہو جاؤں گا تو میرا منفی تار مجھے میرے عیب سنائے گا، تیرے اندر یہ ہے، تیرے اندر یہ ہے. میں جب اوروں کے بولنا چھوڑ دوں گا، غلط اوروں کے عیب بولنا چھوڑ دوں گا تو پھر میرا منفی تار مجھے دکھائے گا کہ تیرے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا، اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا، اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا، میں پھر کہتا ہوں اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا
پھر سنو، اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا تو پھر شیطان مجھے اوروں کے پیچھے لگائے گا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اور آج فتنے کا دور ہے، زبانیں کھل چکی ہیں، ہماری محفلوں سے تبلیغ نکل چکی ہے، غیبت ہی غیبت ہے، غیبت ہی غیبت ہے، ایک دوسرے کی برائی برائی ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرت کی آگ بھڑک چکی ہے۔ اور میرا رب کا قانون محکم ہے، میرے رب کا قانون طاقتور ہے، جب اس قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی دور ہوگا میرے رب کی مدد ہٹ جائے گی۔ اللہ کے واسطے بھائیو اختلاف کرو۔ ایک اونٹ آیا میرے نبی کی خدمت میں اور آگے پاؤں پڑ گیا اور رونے لگا، تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ میرے پاس آیا ہے، مجھے کہہ رہا ہے میرا مالک جب میں جوان تھا تو کام لیتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو ذبح کرنا چاہتا ہے، آپ میری جان بچائیں۔ اتنی دیر میں اس کا مالک آ گیا، آپ نے کہا بھائی یہ گزارش مانو گے؟ کہ جی فرمائیے۔ کہ یہ اونٹ مجھے ہدیہ کر دو۔ کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ پہ قربان، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا لاکھ چل جا موج کر، صدقے کے اونٹوں میں شامل ہو جا۔ تو فجرجر فقال آمین ثم جرجر فقال آمین ثم جرجر فبكى۔ تو اونٹ بل بلایا تو آپ نے کہا آمین، پھر بل بلایا آپ نے کہا آمین، پھر بل بلایا تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ جب میں نے اس کو خوشخبری دی کہ تو آزاد ہے تو پہلی دفعہ اس نے کہا اللہ آپ کے خوف دور کرے جیسے آپ نے میرا خوف دور کیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دوبارہ جو بل بلایا تو اس نے کہا اللہ آپ کی امت کے خوف بھی دور کرے جیسے آپ نے میرا خوف دور کیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ آپ کی امت میں اختلاف پیدا نہ کرے، تو میں اس پہ رونے لگا کہ یہ تو میں نے بھی اپنے اللہ سے مانگا تھا لیکن میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بھی حدود ہیں، اگر اختلاف ہونا ہے تو حدود بھی ہیں۔ ایک دوسرے کی کمیاں بولنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی کمیاں پکڑنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی برائیاں دیکھنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنا چھوڑ دیں، اہل علم کے ساتھ رابطہ رکھیں، تبلیغ کے پرانا ہو یا نیا ہو، عام مسلمان ہو عام انسان ہو، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، زبان کو صاف رکھیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سن، دیکھ رہے میرے ہاتھ کیسے پھیل گئے، اس سے بھی ان ہاتھوں کو مشرق و مغرب میں پھیلا دوں تو بھی لفظ اس سے بڑا ہے، شمال جنوب میں پھیلا دوں تو بھی لفظ اس سے بڑا ہے۔ میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اسے گلے لگاؤ گے، اس پہ عمل کرو گے تو جنت میں میرے ساتھی بن جاؤ۔ جنت بھی بہت بڑی چیز ہے، پر جنت میں نبی کا ساتھ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ زندگی بھر اس دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ کرنا، زندگی بھر اس دل میں کسی مسلمان نہیں کہا، تبلیغ والا نہیں کہا، نیک نہیں کہا، ذکر والا نہیں کہا، تہجد گزار نہیں کہا، ایمان والا نہیں، کسی لے احد ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، اپنے دل کو سب سے صاف رکھو۔ دل کیسے صاف ہوگا؟ جب زبان صاف ہوگی، جب آنکھیں صاف ہوں گی، جب کان صاف ہوں گے۔ تمام طبقات امت کی عزت، مجھے اختلاف کا حق میں کروں گا۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اختلاف کیا، جنگ بدر میں اختلاف کی گنجائش ہے،
نفرتوں کی گنجائش نہیں ہے، نفرت کی گنجائش، ورنہ ہم مٹ جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، خس و خاشاک کی طرف بہ جائیں گے، بہا دیے جائیں گے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. قِيلَ مَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. اس طرح ہو جاؤ گے جیسے خس و خاشاک، جیسے پانی کے اوپر چلنے والی گندگی جس کی کوئی منزل نہیں، جس کی کوئی طاقت نہیں. آپس میں الفتیں، محبتیں، اہل علم کی قدر، آپس میں ساتھیوں کی قدر، تمام انسانوں کی بطور انسان قدر، تمام مسلمانوں کی بطور مسلمان قدر. پھر جتنی نسبتیں بڑھیں اتنی قدر بڑھتی جائے. یہ اچھا یا برا ہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. اور خاص طور پر کسی کے اخلاص پہ حملہ کرنا، یہ تو ریاکاری کے لیے کرتا ہے. اللہ کی قسم اس سے بڑا بے بنیاد حملہ اور کوئی نہیں کہ اخلاص اتنا گہرا، اتنا چھپا ہوا عمل ہے کہ نہ تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو میں اخلاص والا ہوں، نہ کسی کے لیے دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ ریاکار ہے. یہ تو موت پہ ہی پتہ چلے گا کہ اخلاص تھا یا نہیں تھا. لہذا کسی کے اخلاص پر اللہ کے واسطے کبھی حملہ نہ کرو. یہ تو ریاکاری کے لیے، یہ تو اپنی تقریر کا روپ جمانے کے لیے کرتا ہے، یہ تو اپنے حافظے کا روپ جمانے کے لیے. یہ میرے کانوں میں یہ زہر کھلے ہوئے ہیں. یہ تو موت پہ پتہ چلے. اور اللہ کس بات پہ کسی کو معاف کر دے. کریم رب سے واسطہ، بیچ میں کریم رسول ہیں، اوپر کریم رؤوف الرحیم اللہ ہے، نیچے رؤوف الرحیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دو کریموں کے درمیان ہیں، دو مہربانوں کے درمیان ہیں. ہر مرنے والا کہتا ہے میری اولاد بلاؤ، میرے بھائی بلاؤ، میرے بیٹے بلاؤ. تیمور جیسا ظالم درندہ انسان جس نے 33 ملک تحقیق کر دیے اور انسانی خون کو پانی سے بھی سستا کر دیا، وہ بھی کم وقت جب مر رہا تھا اطرار قازقستان میں ایک جگہ چین کو فتح کرنے جا رہا تھا تو آخری تمنا کا اظہار کیا کوئی فرخ سے ملا دیتا، کوئی فرخ سے ملا دیتا. وہ اصفہان میں تھا، کوئی کہتے ہیں مورخ اس کا بیٹا تھا اور کوئی کہتے ہیں اس کا پوتا تھا. اس نے بھی مرتے ہوئے بیٹے پوتے کی تمنا کی کہ میں بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، پوتے سے ملنا چاہتا ہوں. ہر انسان کی یہی تمنا ہوتی ہے. اور میرے نبی موت کے وقت کہہ رہے تھے جبریل پیغام لا یا رسول اللہ، جانے کا وقت آ چکا ہے. آپ فرما رہے ہیں جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. حسن حسین کے لیے کچھ نہیں مانگا. عجب دن تھا، کوئی 7 جون کہتا ہے، کوئی 8 جون کہتا ہے. 12 ربیع الاول، اکثر علماء 12 ربیع الاول، 7 جون 8 جون دونوں تاریخیں آتی ہیں. 633 عیسوی 11 ہجری پیر کا دن، اس پر اتفاق ہے. شدید گرم دن. آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، سب کو رخصت کر بھیج دیا. پھر بیٹی کو بلا کر کان میں بتا دیا آج تیرا باپ جا رہا ہے. تو کہنے لگی، وہ رونے لگی کرو نہیں، تیری میری پہلی ملاقات سب سے پہلے ہو گئی. 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی. پھر داماد کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں. ہاتھ جیسے دیکھ لیا کہ آگے علی کے ساتھ کیسی بے وفائی ہونے والی ہے تو وہ سارا دیکھ رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں. دعا. پھر ان کو رخصت کیا. پھر حسنین کو بلایا، حسن اور حسین کیا کہا کرتے تھے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کیا فرمایا کرتے تھے؟ میری جنت کی ٹہنیاں ریحان عطیہ. کیا فرمایا کرتے تھے؟ میرے 2 پھول. کیا فرمایا کرتے تھے؟ میرے جگر کے ٹکڑے. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر. یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر. میں تمہیں کیا سنوں. عرب کا ماحول بچے کو اٹھانا عیب تھا. عرب کے ماحول میں بچوں کو پیار کرنا سرداروں کا عام سردار کا عیب تھا. عیب. میرے نبی پاک باہر تشریف لائے. اچھا یہاں اٹھانا ایک عام رواج ہے، عام رواج ہے، عام دستور ہے. یہاں اٹھانا، ہاتھوں پہ اٹھانا، ہاتھوں میں اٹھا کے باہر آ جانا، مجلس میں آ جانا عام. میں قربان جاؤں اس نبی پاک پر
آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو یہاں حسن بیٹھے تھے، یہاں حسین بیٹھے تھے، کندھے کے اوپر بٹھایا ہوا تھا۔ آپ جب دونوں کو ہٹاتے تھے، حسن کو اٹھاتے تھے سیدھے ہاتھ پر، حسین کو الٹے ہاتھ پر۔ جب کندھے پر بٹھاتے تو حسن کو سیدھے کندھے پر، حسین کو الٹے کندھے پر، کندھوں پہ بٹھا کے باہر آ گئے۔ صحابہ حیران، ایک بدو کہنے لگا آپ کو اتنا پیار ہے ان سے؟ آپ نے کہا ہاں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا، اللہ ان سے پیار کرے گا۔ نماز کے سجدے میں لمبا سجدہ کر دیا، صحابہ سمجھا فوت ہو گئے۔ پہلی صف والوں نے یوں کر کے دیکھا تو حسین بیٹھے ہوئے، اور کبھی حسن بیٹھے ہوئے، کبھی دونوں بیٹھے ہوئے۔ یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، کئی دفعہ کا واقعہ ہے۔ ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ حسین بیٹھے ہوئے تو ایک صحابی نے ہاتھ لمبا کر کے کھینچنا چاہا، دونوں بیٹھے تھے دونوں، تو ہاتھ لمبا کر کے کھینچنا چاہا تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، مت روکو، مت نماز فارغ ہوئے، سلام پھیرا، دونوں کو آپ نے اپنی گود میں لے کر فرمایا انہیں کچھ نہ کہا کرو، میرے ماں باپ ان پہ قربان، اللہ اکبر، میرے ماں باپ ان لا تؤذوہما بأبیہما وأمی۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، آپ نے حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا، یہاں، اور دونوں ہاتھ پکڑ کر یوں کر رہے تھے، کہا اٹھو، اوپر پہاڑ پہ چڑھو، اور ان کو اوپر لا رہے، اوپر یہاں آ گئے، پھر یہاں آ گئے، پھر یہاں، کہنے لگے اور اوپر، اور خود یہاں چلے گئے، یوں چلے گئے، اور اوپر، اور یہاں آ گئے۔ تو آپ نے دونوں ہاتھ فکس کیے اور ان کے ہونٹوں کا بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ اپنے بچوں کو بلا کر یوں لیا، نہ بیویوں کی جدائی پہ روئے، نہ بیٹی کی جدائی پہ روئے، نہ داماد کی، حسنین کی جدائی پہ آنسوں ٹپ 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 ٹپ۔ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا، تو کچھ کہا نہیں، خاموش۔ اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ جبریل آ گئے، رخصت کیا، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پر، آپ نے فرمایا آ جائے، وہ آ گیا، کہ یا رسول اللہ السلام علیک، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر آنا، بن پوچھے نہ آنا، بن پوچھے نہ جانا، بن پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں، اللہ ایسی موت دے کہ جب مرے تو اللہ ملاقات کے شوق میں ہو۔ تو ہمیں کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے حسنین کے ساتھ کیا کرے گا؟ سوال نہیں اٹھایا۔ میری بیٹی، میرے بچے، میری بیویاں، 9 بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جبریل پیغام لائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب جانے کی اجازت دے گی تو الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ جاتے بھی وصیت امت کو کی، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور غریبوں پہ رحم کرنا، غریبوں پہ رحم کرنا، غریبوں پہ رحم کرنا۔ جاتے جاتے امت کو وصیت فرمائی۔ اور میدان معاشر جب جہنم آئے گی اور کہے گی، ایک چیخ مارے گی اور ہر انسان کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، اس خوفناک عالم میں ایک ہستی کی آواز سن لینا، ہاں سن لینا، ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔
ساری کائنات کی فریاد ہوگی نفسی نفسی، ایک فریاد ہوگی امتی امتی۔ اس آواز کی طرف نظریں اٹھیں گی، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ماں کہتی ہے امتی امتی، نفسی نفسی، ابا کہتا ہے نفسی نفسی، بھائی بیگم سب بچے کہتے ہیں نفسی نفسی، کون ہے؟ امتی امتی۔ کون سی امت؟ کیا نہیں کیا؟ کون سا خنجر ہے جو میرے نبی کے سینے میں امت نے نہیں اتارا؟ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں امتی امتی، میری امت میری امت۔ کیا دیکھو گے کہ دو جہان کے سردار محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناهش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصد بن ناحذ بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوف بن فائد بن أرفشاد لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلعيل بن قينان بن آنوش بن إدريس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ یہ میرے کہہ رہا بس کروں، کہاں تک سنائیں؟ ہزاروں ہیں شکوے، کیا کیا بتائیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ امت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیغام کو اٹھانے والی امت ہے۔ ہمارے دلوں کو اللہ نے چنا ہے اپنے تعلق کے لیے، اپنے حبیب کے تعلق کے لیے، اپنے حبیب کے دین کے لیے، اس کو گلی گلی لے کر پہنچانے کے لیے۔ یہ اللہ کا تعلق اور محبت اللہ کے تذکروں سے زندہ ہوتا ہے، میرے 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی بات سے۔ بے شک ایمان میں تازگی آتی ہے، ایمان میں بہار آتی ہے، لیکن باہر کا موسم بہت خوفناک ہے، بہت طاقتور ہے، وہ جذبے سرد ہو جاتے ہیں۔ یہ مستقل اللہ کے تذکروں، اللہ کی یاد، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبتوں کے تذکروں کو زندہ کرنا، فضائل کے حلقوں میں بھی بیٹھنا، اہل علم کی مجلسوں میں بھی بیٹھ کر دین سیکھنے کی نیت سے جانا، تشکیل کرنے نہیں جانا، دین سیکھنے جانا ہے۔ دین ہم تو 6 نمبر کی دعوت دیتے ہیں، باقی دین کون سکھائے گا؟ اگر ہم مستغنی ہو جائیں گے علماء سے تو باقی دین کہاں سے سیکھو گے؟ کون ہمیں شریعت کے حدود بتائے گا؟ ان کو عزت دینا، احترام دینا، ان کو تحفے دینا، ان کو ہدیے دینا، ان کو ہدایہ دینا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، چونکہ ہمارا ظلم و ستم ہے۔ ایک فیکٹری کا مالک کے مینیجر کی تنخواہ ہوتی ہے 70 لاکھ اور اس کے امام کی تنخواہ ہوتی ہے 20,000۔ سبحان اللہ، واہ واہ جی واہ۔ اور چلو پنجاب میں تو پھر بھی کچھ تنخواہ اچھی ہے، ہاتھ جوڑ کے یہ پٹھانوں میں تو اتنی تباہی ہے، 3,000 امام مسجد کی تنخواہ، اور وہ بھی بیچارہ اعلان کرتا ہے سپیکر پر، مہینہ ختم، کیا مجھے تو پچھتواتی نہیں، کیسے کہیں گے مہینہ ختم ہو گیا، میاش ختم شو، تنخواہ راوڑا، میاش ختم شو۔ وہ بیچارہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، ارے پٹھان اتنے بخیل ہوتے ہیں، تمہاری تو مہمان نوازی پوری دنیا میں مشہور ہے، اور تمہارا امام مسجد اعلان کر رہا ہے میاش ختم شو، تنخواہ راوڑا ہے؟ ارے ڈوب کے مر جانے کی بات ہے، مالداروں کے لیے مٹی میں مٹی ہو جانے کی بات ہے۔ 50 روپے فی گھر وہ بیچارہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، فلاں کے 50 روپے آ گئے، فلاں کے نہیں آئے،
اس محلے کا مالدار بھی ایک آدمی وہاں پورے سال کی نہیں پوری زندگی کی تنخواہ دے سکتا ہے، وہ بھی ایسا شوم ہے، وہ بھی 50 ہی دیتا ہے۔ اللہ سخی کو کبھی دوستی سے دور نہیں کرتا اور شوم سے کبھی دوستی نہیں لگاتا، کبھی یاد رکھنا، ساری زندگی تبلیغ میں لگا دو، اگر بخیل ہے اللہ سے دوستی نہیں لگے گی، فاسق ہے سخی ہے اللہ سے دوستی ہوگی، بخیل ہے تقوی والا ہے اللہ سے دوستی نہیں لے سکتی۔ میں صرف غریبوں کو دیکھو، بیواؤں کو دیکھو، نادار کو دیکھو، ضرورت مند دیکھو، خاص طور پر علماء۔ اللہ کی قسم ہمارا عالم بیمار ہو جائے، صرف نزلہ ہو جائے تو وہ اپنے تنخواہ میں نزلے کی دوائی نہیں لے سکتا، اتنی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے اس کی، اتنی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے اس کی۔ اپنے بچے کی شادی کہاں کرے گا، گھر کہاں سے بنائے گا؟ اہل علم سے کہتا ہوں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرو، فروعی مسائل کو جمعے کی تقریر کا عنوان نہ بناؤ، اجتہادی اختلافی مسائل کو دین نہ بناؤ۔ دین ہے ان اقیم الدین، شرع لکم من الدین، اور ان اقیم الدین اور ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لوگوں کو ہم دین پیش کریں جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، جو مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، اور جو سارے ہمارے اللہ کا فضل ہے ہمارا ان پڑھ بھی دین پیش کرتا ہے۔ 6 نمبر دین ہے، ہاں تفصیل نہیں، اجمالی دین ہے۔ ہاں درس گاہ میں بتاؤ جو بتانا ہے طلبہ کو، ممبر پر آؤ تو دین بتاؤ، کیونکہ دین پہ امت جڑے گی اور اختلافی مسائل میں امت ٹوٹ جائے گی۔ پہلے ٹوٹے مرے نو مارے شاہ مدار، پہلے ٹوٹی پر اوپر سے اور توڑ دو۔ تو اہل علم کو عزت دو، قدر کرو، ان کی ضرورتوں کا اللہ کے واسطے خیال کرو۔ کوئی تمہارے پاس ضرورت مند آئے اسے مت کہو کہ اللہ سے مانگو اللہ سے ہوتا ہے، تیرے بخیل کے پاس اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کو کچھ دے، اس کا یقین غلط ہے، اس کے ذمہ ہے، تو اس کو دے کر سخی بن۔ ارے بھائی اللہ سے مانگتے ہیں، مخلوق سے نہیں مانگتے۔ وہ دیکھو وہ مسجد ہے، جاؤ 2 نفل پڑھو، بار بار روزے رکھو، اللہ سے مانگو۔ یہ راستہ اس نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، تیرے پاس ضرورت مند بنا کے بھیجا۔ صحابہ آتے تھے ضرورت، یا رسول اللہ میرے اوپر قرضہ ہے میری مدد فرمائیں۔ صحابہ سے بڑے یقین والا کوئی ہوگا؟ خود میرے نبی پر قرضہ چڑھتا تھا، آپ قرضہ اٹھاتے تھے۔ قرضدار آ گئے مانگنے تو آپ نے بلال سے کہا تو کہیں دائیں بائیں غائب ہو جا، چونکہ قرضدار مانگنے آئے گا اور قرضہ دینے کی شے کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیو یقین میری ذات کے لیے کہ میں اللہ سے مانگوں، میرے پاس کوئی مانگنے آ جائے اسے مت کہو کہ 2 نفل پڑھو، روزے رکھ اور اللہ سے مانگ، اسے دو اگر اللہ نے طاقت دی اور ہمت دی ہے تو۔ میرے بھائیو اللہ نے ہمیں خوبصورت محنت دی ہے جس میں ہم علماء سے جڑیں تاکہ ہم حدود کے اندر رہیں، علماء کو عزت دیں، قدر کریں، علماء عوام سے جڑیں، صرف اپنے کمروں میں نہ بیٹھے رہیں، صرف درس حدیث دے کر کمرے میں نہ چلے جائیں، بلکہ وہ عوام سے جڑیں، اختلاط کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل عادت تھی 3 دن اگر کوئی نماز میں نہیں آیا، 3 دن اگر کوئی نماز میں نہیں آیا تو آپ پوچھتے فلاں ساتھی نہیں کہاں ہے؟ جی وہ بیمار ہے، کہ چلو اس کا حال پوچھنے چلیں، تو اس کا حال پوچھنے جاتے تھے۔ وہ سفر پہ گئے تو آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے، اور ان کو جو کام پڑ گیا ہے اس کام میں ہے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے کہ اللہ اس کے کام کو آسان فرما، سفر کو آسان فرما۔ بیمار ہے تو اس کا حال پوچھنے اس کے گھر جاتے تھے۔ بطور امام آپ اپنے نمازیوں پہ نظر رکھتے تھے، یہ ہمارے ائمہ کی ذمہ داری ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو مت دیکھیں، اللہ آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا علماء کہاں ہیں، امام مسجد کہاں ہیں، اذان دینے والے کہاں ہیں، آپ تینوں باہر آ جاؤ۔ یہ تینوں باہر آئیں گے، اللہ فرمائے گا ممبر بچھاؤ، بچھ گئے، کہیں بٹھاؤ، بیٹھ گئے، اللہ کہے گا تم موج کرو میں ان کا حساب لے لوں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو عزت دو، ان کو احترام دو، ان کا اکرام کرو، اور علماء ان کو ہم عوام کو دین سکھائیں، اور ہم اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنا سیکھیں۔ پہلا قدم جب آدمی گھر سے نکالتا ہے
سارے گناہ مچھر کے پر کی طرح، سارے گناہ یوں پیچھے ایسے گرتے ہیں کہ اس کے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں رہتا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا۔ کیا نام ہے بھائی؟ عینا کہتے ہیں موٹی آنکھوں والی کو، موٹی آنکھ۔ اور حورا کسے کہیں؟ جسے دیکھ کے حیران ہی رہ جاؤ، حیران ہی رہ جاؤ، کھانا بھی بھول جائے، پانی بھی بھول جائے، سونا بھی بھول جائے۔ سونا تو جنت میں ہے ہی نہیں، نیند تو جنت میں ہے ہی نہیں، سونا بھی نہیں، نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو عینا کو دیکھ کے سارے مر جاتے، دیکھ کے مر جاتے، دیکھ کے مر جاتے۔ جو وہ گھر سے نکلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف اور 70,000 بائیں طرف۔ جنت کی عام لڑکی سمندر میں تھوک ڈال دے، ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے بنایا آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ جنت کی لڑکی دیکھو، اے یہاں اس انگوٹھے سے اس گھٹنے تک اللہ نے بنایا ہے زعفران سے، اور گھٹنے سے چھاتی تک اللہ نے بنایا ہے مشک سے، اور چھاتی سے گردن تک عنبر، اور گردن سے سر تک کافور، کافور۔ اور یہ سارے نام ہیں، حقائق اور ہوں گے۔ اور اس کا قد ہے 130 فٹ۔ کتنا؟ 130 فٹ۔ اگر تم یہ 5 فٹ کے جنت میں چلے گئے تمہیں تو جیب میں ڈالے گی، پھر ڈھونڈے گی میرا خامد کدھر ہے، اس کے تو 100 جوڑے ہیں، ہر جوڑے میں جیب ہے، 100 جوڑوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ویسے تمہارا دم گھٹ جائے گا میرا۔ تم اتنے چھوٹے ہو گئے، گود میں لے کے ایسے لوریاں دینا شروع کر دے گا۔ لہذا میرا رب کیا کرے گا؟ ہمیں بھی 130 فٹ بنا دے گا، ہمیں بھی 130 فٹ بنا دے گا۔ یہ کہاں بنائے گا؟ جب ترازو کا پلڑا سیدھا بھاری ہو جائے گا اور الٹا ہلکا ہو کے اوپر اٹھ جائے گا، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، تو اللہ کہے گا جنت کی مبارک دو، جنت کا جوڑا پہناؤ، تو یہ یوں اس کا قد نکلے گا، ایسے جب کرین میں سے ڈنڈا نکلتا یوں 130 فٹ پہ جا کے برابر ہوگا۔ پھر 130 فٹ کی لمبائی کا جوڑا اللہ اس کو ایک جوڑا نہیں، یہ بھی 100 جوڑے پہنے گا۔ یہ 100 جوڑے پہنے گا کیسے اور اتارے گا کیسے؟ پوری جنت میں بیگ کوئی نہیں، سلیپنگ بیگ بھی کوئی نہیں، ٹوائلٹ بھی کوئی نہیں۔ یہ پٹھان کی تو چادر بھی ٹوائلٹ، اور جانماز بھی چادر، اور ٹوائلٹ بھی چادر، بستر بھی چادر، سرانہ بھی چادر۔ ہاں اتنی بڑی چادر ہے جنت میں، نہ کوئی ٹوائلٹ، نہ کوئی بیگ، نہ کوئی استری، نہ کوئی الماری، اور نہ کوئی درزی، نہ کوئی ٹیکسٹائل مل۔ تو یہ کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ اچھا تو دیکھو 100 جوڑے پہننے لگو کتنا زور لگے گا، پھر 100 اتارنے لگو کتنا زور لگے گا، پھر 100 اتار کے رکھو گے، دھوبی تو ہے نہیں پوری جنت، صابن ہی کوئی نہیں، مصیبت، شیمپو ہی کوئی نہیں، تو کیا ہوگا بھلا؟ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ۔ کتنا بڑا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ تنا ہے طوبہ، طوبہ کے درخت کا یہ تنا۔ میرے نبی نے فرمایا تم اونٹ پہ بیٹھو اور اس کے گرد دوڑنا شروع کرو، دوڑتے 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 تمہارا اونٹ گر کے مر جائے گا، تنے کے گرد چکر نہیں لگا سکو۔ اتنا بڑا درخت اللہ ہر جنتی کو دے گا، اس کے بڑے بڑے پھول ہوں گے، بس تمہیں اتنا ہی کہنا ہوگا کپڑے چاہیے، زبان سے کہنا نہیں پڑے گا، دل میں خیال آئے گا کپڑے بدلنے، تو ایک چمک آئے گی، ٹھک، یہ جیسے تمہارے موبائل کیمروں میں چمک ہوتی ہے، ایک چمک آئے گی، اور اس کے بعد تم کیا دیکھو گے کہ تم 100 جوڑے پہلے اتر چکے ہوں گے اور نئے 100 جوڑے پہن چکے ہو گے۔ 130 فٹ کی لمبائی سے اس لڑکی کے سر کے بال یوں آئیں گے، آبشار کی طرح اس کے پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے، اور جب وہ یوں کرے گی نا یوں، تو اس کے بال ایسے گھومیں گے، تو اس سے پوری جنت میں لاکھوں رنگ پھیل جائیں گے، لاکھوں۔ اور جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے خامن کی طرف، ایک قدم، صرف ایک قدم،
اللہ کی عزت کی قسم 1,00,000 نخرہ دکھاتی ہے ایک قدم. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون کأنہن بید مکنون حور مقصورات فی الخیام فیہن خیرات حسان فیہن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہ عینا اس حسن و جمال کے ساتھ چل کے کہتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے. انی لکل من امر بالمعروف ونہى عن المنکر، جو تبلیغ کا کام کرے گا میرا اس کا نکاح ہو گیا. میں نے انگلینڈ میں بیان کیا، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے کا مولانا یہ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا ایک ہے پھر تو نہیں ملتی، پھر تو کوئی صحابی لے جائے گا، اور اگر زیادہ ہے تو ہم بھی طلبگار ہیں. میں نے کہا جتنے تبلیغ والے بنتے جائیں گے اتنی عینا پیدا ہوتی جائے گی. میرے بھائیو، اصل زندگی تو ہے ہی وہاں جہاں